السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دو صحابہ کرام کے واقعے کے بارے میں جن کی قبور مبارک کو کھولا گیا۔ اسلام کی حقانیت کی دلیل 1932 عیسوی میں عراق کے قصبہ سلمان پارک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلاف کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بغداد سے 30 میل دور قصبہ سلمان پارک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث مروی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور پرنور موجود ہے۔ لیکن یہ قبور پہلے یہاں نہیں تھیں، بلکہ سلمان پارک سے تقریباً 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلہ پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھی، جہاں زیر زمین پانی کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو، کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ اور شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی، اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی، آپ مزارات سے اجساد مبارک منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجئے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا، اور خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن یعنی 24 ذی الحجہ 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں یا شاید لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس ناش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے سٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا، اور یہ جسد مقدس بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ اس تمام کاروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے فلمایا گیا، اور یہ روح پرور مناظر بعد ازاں عراق کے سینما گھروں میں دکھائے گئے۔ ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے افراد شامل تھے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث لکھنے اور روایت کرنے والے ان عظیم المرتب صحابہ کے چہروں، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو دیکھ لیں، مگر دیکھنے والے کی آنکھیں ایسے چوندیا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا، اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان آنکھوں میں میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رکھا تھا، اور ان کی شبیہ مبارک کو محفوظ کر رکھا تھا۔